ماہا ایک معصوم اور اچھی لڑکی ہے جس کے والد ایک امیر تاجر ہیں اور ماں ڈاکٹر ہے۔ ماہا ان کے ساتھ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایک دن اس کی ماں بیمار ہو گئی۔ اس کے والد اس کی ماں کی سرجری کروانے کے لیے اس کو بیرون ملک لے گئے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ راستے میں جہاز تباہ ہو گیا اور تمام مسافر فوت ہو گئے۔ ماہا نے جب یہ خبر سنی تو بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کے ہوش واپس آئے تو اس نے خود کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں موجود پایا۔ یہاں صرف ایک نرس لیلا تھی، وہ اس سے پیار کر رہی تھی۔ ماہا نے اس کو دوست مان کر تمام بات بتائی۔ لیلا کو جب معلوم ہوا کہ ماہا اپنے والد کی کمپنی اور تمام جائیداد کی اکلوتی وارث ہے تو اس نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے اپنے منگیتر رامی کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا۔ وہ 3 سال سے منگیتر تھے۔ مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ منصوبے کے مطابق ایک دن رامی ہسپتال آیا۔ اس نے ماہا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ گیا، لیکن اندر آتے ہی معافی مانگنے لگا کہ وہ غلطی سے اس کمرے میں آ گیا ہے، یہ کہ وہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن اس نے ماہا کے لیے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ بھجوایا اور دوبارہ معافی مانگی۔ تیسرے دن اس نے لیلا کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اسے ماہا سے پہلے نظر میں محبت ہو گئی ہے اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماہا نے جب نرس لیلا کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو نرس نے اسے جال میں پھنسانے کے لیے بتایا کہ وہ نوجوان ایک نیک گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور واقعی وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو مذاق نہیں کر رہا، وہ تمہارا سہارا بنے گا۔ پھر ایک ملاقات کے بعد شادی طے ہو گئی۔ رامی نے کامیابی سے ماہا کی کمپنی سنبھال لی۔ ماہا اس کی شخصیت اور پیار سے بہت متاثر ہوئی، لیکن 3 ماہ گزرنے کے بعد رامی بہت بدل گیا۔ وہ اس سے بہت سخت رویہ رکھنے لگا اور ہفتہ بھر اس سے ملتا بھی نہیں تھا۔ تو اسے اپنے نوکرانی سے معلوم ہوا کہ رامی نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ جب اس نے رامی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے انکار نہیں کیا اور کہنے لگا کہ دوسری لڑکی جس سے اس نے شادی کی ہے وہ اس کی محبت اور منگیتر لیلا ہے، کیونکہ اس کے پاس شادی کے اخراجات پورے کرنے کی حیثیت نہیں تھی، اسی لیے تمہارا پیسہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ ماہا نے یہ سب سن کر اس سے طلاق مانگی تو رامی نے اسے طلاق دے دی۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ رامی نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے تمام جائیداد بیچ دی تھی، سوائے اس کے گھر کے جس میں وہ رہ رہی تھی۔ ماہا نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ مجھے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ رامی نے شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دی اور اس نے کئی بار سوچا کہ وہ ماہا کو اس کے تمام حقوق واپس کر دے، لیکن لیلا اسے ہر بار ایسا کرنے سے روکتی رہی، اسی لیے وہ ماہا کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کر سکا۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ حیران ہوئی جب رامی اس کے پاس آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ نے اسے سزا دی ہے، اس کا بچہ اور بیوی فوت ہو گئے ہیں۔ جب اس کی بیوی لیلا بچے کو جنم دے رہی تھی اور وہ چلانے اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کی سزا ہے، اس ناانصافی کے بدلے میں جو بھی تمہارے ساتھ کرتا رہا ہوں اللہ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ جو اس نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، یہ مت سمجھو کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہیں، بلکہ وہ انہیں اس دن تک ڈھیل دیتا ہے جب آنکھیں دہشت سے بھر جائیں گی۔ میں تمہیں تمہارے سارے پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں، اب میرے لیے ان کی کوئی قیمت نہیں، میں صرف تمہاری معافی کا طلبگار ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.